وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول، نیا رسول، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ہر نبی جو ہے وہ آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے، اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے، تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں۔ اگر آپ انجیل پڑھیں برنباس کی تو اس میں تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ باقی انجیلوں میں سے نکال دیا گیا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیو۔ اب یہ کہاں کیا گیا؟ یہ عالم ارواح میں، تمام نبی ایک دفعہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے، عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا ہے، تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی۔ قالوا اقررنا، جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے الست بربکم قالوا بلا، ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے عہد کیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا، اس پر ایمان لانا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك، تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یقیناً وہی ہے سرکش ناہنجار۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ دیکھیے 16ویں رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، کہیے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جو بھی موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جانب سے قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ پھر خسارے پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے، مان لیا تھا، حقیقت منکشف ہو گئی تھی، جیسے سورۃ النمل میں ہم پڑھیں گے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جی نے، دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح ہے۔ دل اقراری ہے، زبان انکاری ہے۔ زبان انکاری کیوں ہے؟ ظلماً وعلوا، حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، بغیم بینہم، ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے۔ تو کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ جب حق منکشف ہو گیا، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے، پھر بھی کفر کیا۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو علقمہ کے دو بیٹے جو ہیں ابو حارثہ اور کرز، جب یہ چلے تھے یمن سے، نجران سے، تو کہیں ٹھوکر لگی کرز کے گھوڑے کو، تو اس نے کہا تعیس العمد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر بڑے بھائی نے کہا، ابو حارثہ نے، تعیست امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے تو محمد کو کہا تھا، جو کچھ کہا تھا، تمہیں کیوں اس طرح برا لگا؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں، ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، پکڑے جائیں گے ہم، وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟
تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے، رومن امپائر کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے، اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے، ہمیں دولت دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں حیثیت دی ہے، مراتب دیے ہیں، اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے۔ یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے۔ ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجئے، جبکہ مباہلے سے فرار کر کے گئے ہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا، سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں اپنی یا نیک عمل کریں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔